السلام علیکم۔ عالم اور شیطان کی لڑائی۔ ایک زمانے کی بات ہے جب دنیا میں سادگی تھی۔ عرب کی سرزمین پر بغداد کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام نورستان تھا۔ یہاں کے لوگ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے اور علم کی روشنی سے اپنے دلوں کو منور کرتے۔ اس گاؤں میں ایک بزرگ عالم رہتا تھا جس کا نام رحیم تھا۔ رحیم کی عمر 80 برس سے زیادہ ہو چکی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں علم کی چمک اب بھی تازہ تھی۔ مولانا رحیم نے قرآن مجید، حدیث اور فقہ کی کتابیں پڑھ پڑھ کر اپنی زندگی گزار دی تھی۔ لوگ دور دور سے اس عالم کے پاس فتویٰ لینے آتے اور وہ ہمیشہ شریعت کے مطابق جواب دیتا۔ ایک دن جب سورج غروب ہو رہا تھا، مولانا عبدالرحیم اپنے کمرے میں بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ باہر سے ایک آواز آئی، مولانا، ایک مسافر آپ سے ملنے آیا ہے۔ مولانا نے سر اٹھایا اور اسے اندر بلایا۔ دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد کا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ ایسا کہ دیکھنے والا خوف زدہ ہو جائے۔ وہ آدمی بولا، السلام علیکم مولانا، میں ایک مسافر ہوں اور مجھے آپ کے مشورے کی ضرورت ہے۔ مولانا نے مسکرا کر جواب دیا، وعلیکم السلام، بیٹھو، کیا بات ہے؟ مسافر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میں شیطان ہوں۔ ہاں، وہی شیطان جو انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، لیکن میں آج آپ کے پاس آیا ہوں کیونکہ مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے۔ مولانا حیران ہوئے، لیکن انہوں نے اللہ کا نام لیا اور کہا، شیطان، تو یہاں کیوں آیا ہے؟ تیرا کام تو لوگوں کو بہکانا ہے، نہ کہ سوال پوچھنا۔ شیطان ہنسا اور بولا، مولانا، میں نے سنا ہے کہ تم اللہ کے خاص بندے ہو، تم نے علم کی گہرائیوں میں غوطہ لگایا ہے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم بتاؤ، کیا اللہ مجھے معاف کر سکتا ہے؟ میں نے انکار کیا تھا مگر اب مجھے پچھتاوا ہے۔ مولانا نے گہری سانس لی اور کہا، شیطان، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن تیرا انکار فخر کی وجہ سے تھا اور اب تک تو انسانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ کیا تیرا پچھتاوا سچا ہے؟ شیطان کی آنکھوں میں ایک چمک آئی اور وہ بولا، مولانا، میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ یہ کہانی ایک عالم اور شیطان کی ہے جو صدیوں پرانی ہے، شاید اس سے تمہیں جواب مل جائے۔ مولانا نے کہا، اچھا سناؤ، لیکن یاد رکھو کہ میں اللہ کی حفاظت میں ہوں۔ شیطان نے کہانی شروع کی۔ صدیوں پہلے ایک عالم تھا جس کا نام خبیب تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتا تھا جہاں لوگ اسے عالم کامل کہتے تھے۔ خبیب نے اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی وقف کر دی تھی۔ ایک رات جب وہ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا تو شیطان اس کے سامنے آیا۔ شیطان نے کہا، خبیب، تم اللہ کے بندے ہو، لیکن کیا تم جانتے ہو کہ میں انسانوں کو کیوں گمراہ کرتا ہوں؟ خبیب نے کہا، تو اللہ کا دشمن ہے۔ شیطان ہنسا اور بولا، چلو ایک مقابلہ کرتے ہیں، اگر تم جیت گئے تو میں تمہارا غلام بن جاؤں گا اور اگر میں جیتا تو تم میرا کہنا مانو گے۔ خبیب نے سوچا اور کہا، کیا مقابلہ؟ شیطان نے کہا، ہاں، مقابلہ۔ میں تمہیں 3 آزمائشیں دوں گا۔ پہلی آزمائش تمہیں ایک غریب کو دیکھنا ہے جو بھوکا ہے، تم اسے کھانا دو گے مگر میں اسے بہکا کر چوری کرواؤں گا۔ خبیب مان گیا۔ اگلے دن ایک غریب آیا اور خبیب نے اسے کھانا دیا۔ شیطان نے اس غریب کے کان میں کچھ وسوسہ ڈالا اور غریب نے چوری کی کوشش کی، لیکن خبیب نے اللہ کا نام لیا اور غریب کو چوری کرنے سے روک لیا۔ شیطان ہار گیا۔ دوسری آزمائش۔ شیطان نے کہا، اب تم خوبصورت عورت کو دیکھو گے اور تم اسے دیکھ کر گناہ کا خیال کرو گے۔
خبیب نے کہا نہیں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور پھر شیطان نے ایک بہت حسین عورت کو خبیب کے پاس بھیجا، جو خبیب کے پاس آئی۔ خبیب کی آنکھیں جھک گئیں اور وہ بولا اللہ معاف کرے۔ شیطان خوش ہوا، لیکن خبیب نے توبہ کی اور جیت گیا۔ شیطان نے کہا اب صرف تیری تیسری آزمائش رہ گئی۔ شیطان نے کہا اب میں تمہیں دولت دوں گا اور دیکھوں گا کہ تم اللہ کو بھول جاؤ گے۔ خبیب نے دولت قبول کی، لیکن اسے غریبوں میں بانٹ دیا۔ شیطان پھر ہار گیا۔ شیطان نے خبیب سے کہا کہ تم جیت گئے، اب میں تمہارا غلام ہوں۔ خبیب نے کہا نہیں، تو اللہ کا دشمن ہے، جا اور جا کر اللہ سے توبہ کر۔ شیطان چلا گیا، لیکن اس نے انتقام لینے کی ٹھان لی۔ مولانا عبد الرحیم نے شیطان کی کہانی سنی اور کہا یہ کہانی تو جھوٹی لگتی ہے، شیطان کبھی غلام نہیں بنتا۔ شیطان ہنسا اور بولا مولانا یہ صرف آغاز ہے، اب اصل کہانی سنو۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیسے ایک عالم شیطان کا شکار ہوا۔ شیطان نے کہانی جاری رکھی۔ خبیب کے بعد ایک اور عالم جس کا نام جنید تھا۔ جنید ایک جگہ تنہائی میں رہتا تھا جہاں وہ اللہ کی عبادت کرتا۔ ایک دن شیطان اس کے پاس آیا اور بولا جنید تم اللہ کے قریب ہو، لیکن کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کی رحمت مجھ تک کیوں نہیں پہنچتی؟ جنید نے کہا کیونکہ تو نے انکار کیا۔ شیطان نے کہا چلو مجھے آزماؤ، اگر میں تمہارے 3 سوالوں کے جوابات دے دوں تو تم مجھے اپنا دوست مانو گے؟ جنید نے پہلا سوال پوچھا شیطان تو کیوں انسانوں کو بہکاتا ہے؟ شیطان نے کہا کیونکہ اللہ نے مجھے آگ سے بنایا اور انسان کو مٹی سے، مجھے فخر ہے۔ جنید نے دوسرا سوال پوچھا کیا تو توبہ کر سکتا ہے؟ شیطان نے کہا نہیں۔ جنید نے تیسرا سوال پوچھا کیا اللہ کی رحمت سب پر ہے؟ شیطان نے کہا ہاں، لیکن میرے لیے نہیں ہے۔ جنید شیطان کی باتوں میں الجھ گیا۔ شیطان نے وسوسے ڈالے اور جنید کو بتایا کہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کی یہ ایک جادوئی کتاب ہے جو شیطان کے پاس ہے۔ جنید نے کتاب مانگی اور شیطان نے اسے دے دی۔ کتاب میں گناہوں کی باتیں تھیں، لیکن جنید نے پڑھنا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ جنید گمراہ ہوتا چلا گیا۔ وہ اللہ کی عبادت چھوڑ کر شیطان کی بات ماننے لگا۔ مولانا عبد الرحیم نے کہا شیطان تو مجھے بھی بہکانا چاہتا ہے؟ شیطان نے کہا نہیں مولانا، یہ کہانی تمہیں سکھاتی ہے کہ شیطان کی باتوں میں نہ پھنسو۔ مولانا کو شیطان کی باتوں میں شک ہوا۔ وہ بولے تو یہاں کیوں آیا ہے؟ شیطان نے کہا میں تم سے ایک معاہدہ کرنا چاہتا ہوں، تم مجھے اللہ کی رحمت کا راستہ بتاؤ اور میں تمہیں دنیا کی دولت دوں گا۔ مولانا نے انکار کیا، لیکن شیطان نے ایک خواب دکھایا۔ خواب میں مولانا نے تصور کیا کہ وہ ایک بادشاہ ہے اور لوگ اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ جاگنے پر مولانا نے اللہ سے دعا کی۔ اگلے دن شیطان پھر آیا اور بولا سوچ لو۔ مولانا نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یوں شیطان اور مولانا کی لڑائی شروع ہوئی۔ شیطان نے گاؤں میں افواہیں پھیلائیں کہ شیطان مولانا کا دوست ہے۔ لوگ مولانا سے دور ہونے لگے۔ مولانا نے صبر کیا۔ ایک رات شیطان نے مولانا کو ایک خزانہ دکھایا جو زمین میں دفن تھا۔ مولانا نے اسے چھوا نہیں۔ شیطان غصے میں آیا اور بولا تم میری آزمائش میں پھنس جاؤ گے۔ دوسرے دن ایک خوبصورت لڑکی مولانا کے پاس آئی اور بولی مولانا مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ مولانا نے اسے دیکھا اور اللہ کا نام لیا۔ وہ لڑکی شیطان کی بھیجی ہوئی تھی۔ شیطان ہار ماننے والا نہیں تھا۔ اس نے مولانا کے شاگردوں کو بہکایا۔ ایک شاگرد نے مولانا پر الزام لگایا کہ وہ جادوگر ہے۔ گاؤں والوں نے مولانا کو قید کرنے کا فیصلہ کیا۔ مولانا نے اللہ سے دعا کی
اے اللہ مجھے شیطان سے بچا۔ رات ہوئی تو شیطان مولانا کے پاس آیا اور بولا اب مان جاؤ۔ مولانا نے کہا نہیں۔ مولانا عبدالرحیم قید میں تھے اور شیطان ان کے ارد گرد منڈلا رہا تھا۔ گاؤں والے خوف زدہ تھے کیونکہ شیطان نے افواہیں پھیلا دی تھیں۔ مولانا نے قید خانے میں بیٹھ کر اللہ کی تسبیح کی۔ ایک رات شیطان آیا اور بولا مولانا اب تمہاری موت قریب ہے، لوگ تمہیں مار دیں گے، مجھے قبول کرو، میں تمہیں بچا لوں گا۔ مولانا نے کہا شیطان تو اللہ کا دشمن ہے، میں تیرا ساتھ نہیں دوں گا۔ شیطان ہنسا اور بولا چلو ایک اور کہانی سناتا ہوں۔ یہ کہانی بھی ایک عالم کی ہے جو شیطان کا دوست بنا۔ شیطان نے کہانی شروع کی۔ زمانہ قدیم میں ایک عالم تھا جس کا نام قاسم تھا۔ قاسم نے علم کی تلاش میں سفر کیا۔ ایک دن وہ صحرا میں بھٹک گیا۔ شیطان اس کے سامنے آیا اور بولا قاسم تم بھوکے ہو، میں تمہیں کھانا دوں گا اگر تم مجھے دوست مانو تو۔ قاسم نے اسے دوست مان لیا کیونکہ بھوک بہت شدید تھی۔ شیطان نے کھانا دیا اور قاسم شیطان کا شکر گزار ہوا۔ شیطان نے قاسم کو بتایا کہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے ایک خفیہ علم ہے۔ قاسم نے وہ علم سیکھا لیکن وہ علم شیطانی تھا۔ اب قاسم گمراہ ہو گیا اور لوگوں کو بہکانے لگا۔ آخر میں قاسم کی موت ہوئی اور وہ جہنم کا حقدار ہوا۔ مولانا نے کہا یہ کہانی جھوٹی ہے اور اللہ کی رحمت سب کے لیے ہے جو توبہ کرے۔ شیطان نے کہا مولانا تم بھی توبہ کرو اور مجھے قبول کرو۔ مولانا نے انکار کیا۔ اگلے دن گاؤں کے باہر سردار نے مولانا کو بلایا اور کہا مولانا تم پر الزام ہے کہ تم شیطان کے ساتھی ہو۔ مولانا نے کہا یہ جھوٹ ہے، لیکن لوگوں نے مولانا کی بات نہ مانی اور شیطان نے ایک معجزہ دکھایا۔ گاؤں میں آگ لگ گئی۔ لوگ چیخنے لگے کہ یہ مولانا کی وجہ سے ہے۔ مولانا نے دعا کی اور بارش ہوئی جس سے آگ بجھ گئی۔ لوگ حیران ہوئے اور شیطان غصے میں آ گیا۔ شیطان نے مولانا کو خواب میں دکھایا کہ اس کی بیٹی مر رہی ہے۔ مولانا کی بیٹی دور شہر میں تھی۔ مولانا پریشان ہوئے لیکن اللہ پر بھروسہ کیا۔ شیطان نے کہا مولانا اب مان بھی جاؤ۔ مولانا نے کہا نہیں۔ شیطان نے ایک اور چال چلی۔ اس نے مولانا کے روپ میں گاؤں میں جادو کیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ مولانا لوگوں کو مار رہا ہے لیکن اصل مولانا تو قید میں تھے۔ لوگ مولانا کو مارنے آئے۔ مولانا نے اللہ کا نام لیا اور شیطان کا روپ ظاہر ہو گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ شیطان تھا اور شیطان وہاں سے بھاگ گیا اور مولانا رہا ہو گئے۔ لیکن شیطان نے انتقام کی ٹھان لی۔ وہ مولانا کے پاس آیا اور بولا اب ایک اور بڑی آزمائش۔ شیطان نے مولانا کو ایک جادوئی آئینہ دیا جس میں مستقبل دکھتا تھا۔ مولانا نے دیکھا کہ گاؤں تباہ ہو رہا ہے، یہ سب روکنے کے لیے مجھے قبول کرو۔ مولانا نے انکار کیا۔ شیطان نے گاؤں پر وبا بھیجی جس میں لوگ مرنے لگے۔ مولانا نے دعا کی اور اللہ نے شفا دی۔ شیطان ہار رہا تھا لیکن اس نے ایک آخری چال چلی۔ اس نے مولانا کی روح کو چھیننے کی کوشش کی۔ مولانا نے اللہ کی آیت پڑھی اور شیطان پیچھے ہٹ گیا۔ شیطان اب مولانا عبدالرحیم سے تھک چکا تھا لیکن اس کا فخر اب بھی باقی تھا۔ وہ بولا مولانا تم نے ہر بار مجھے ہرا دیا، اب سنو میری اصل کہانی۔ شیطان نے اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ میں ابلیس ہوں اور اللہ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا، میں نے انکار کیا۔ اللہ نے مجھ پر لعنت دی اور میں شیطان بن گیا۔ اب میں انسانوں کو گمراہ کرتا ہوں تاکہ وہ بھی جہنم میں جائیں۔ مولانا نے کہا شیطان تو توبہ کر، اللہ کی رحمت وسیع ہے۔
شیطان ہنسا اور بولا کہ اب دیر ہو چکی ہے۔ اسی طرح یہ کہانی یہیں ختم ہوئی کہ کیسے اس عالم نے شیطان کو شکست دی۔ اگر آپ سب کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کر دیں۔ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔